سبحان اللہ، یہ بہت بڑی تفسیر ہے، مگر مین پوائنٹ سنیے گا۔ جب آپ کو کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا، آپ نے دیکھا ہوگا جب تمہارا عزیز ہسپتال میں بے ہوش ہو 2 گھنٹے کے لیے یا 2 دن کے لیے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو پتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میری بیٹی کیسی ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، میرے ابا کیسے ہیں، میری اماں کا کیا حال ہے، میری بیوی کا کیا حال ہے۔ مگر صدیق تیرے قدموں پر قربان جاؤں، جب تجھے ہوش آیا تو نہ بیٹے کو پوچھا، نہ ماں کو پوچھا، نہ باپ کو پوچھا، اگر پوچھا ہے تو کیف حالک یا رسول اللہ۔ زور سے بول دو یار سبحان اللہ۔ صدیق بولے میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اسے کہتے ہیں یار، نہ اولاد یاد ہے، نہ باپ یاد ہے، نہ زوجہ یاد ہے، نہ ہمشیرہ یاد ہے، نہ خاندان یاد ہے، یار ہو تو ایسا کہ یار کو اپنا یار یاد ہے۔ تکبیر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، ایسے صدیق کا ایک لائن ہیڈنگ بنائی انہوں نے اشتہار پر تو دل میرا باغ باغ ہو گیا۔ اور اپنی پوتی کی شادی میں سبحان اللہ ذکر سیدنا صدیق اکبر اگر بولے جائے تو پوری رات نہ کافی ہوگی، مگر بات کو مکمل کرنا ہی پڑے گا۔ اور الحمدللہ وقت پورا ہو گیا ہے، چند منٹوں میں یہ باتیں ملاحظہ کریں آپ، اور تڑپ کر مچل کر درود پاک پڑھ کر سنائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسلام کی رسموں میں بہت خوبصورت رسم کا نام شادی ہے۔ بولو یار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان کامل کر لیا، آدھا ایمان محفوظ کر لیا، اور آدھے ایمان کے تعلق سے ہمیشہ اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے۔ یہ حضرت انس کہتے ہیں خوبی ہے شادی میں، شادی انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے، دنیا کی زناکاریوں میں، بدکاریوں میں، اور اسلام کی شادی میں یہی فرق ہے کہ علل اعلان حضور کی سنت کے مطابق اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور محترم حضرات، حسب حیثیت نہیں بلکہ محترم حضرات مرد کے لیے عورت کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر حال میں اس کی کفالت کرے، اس کو خوشیاں دے، اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اس کا ہم نوالا ہم راز بن کر رہے۔ یہ مرد کے اوپر ہوتا ہے کہ ہر حال میں اپنی بیوی کی اور اپنے آنے والی نسلوں کی اچھی پرورش کرے، اور عورت کے اوپر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اتنی فرما بردار بن جائے کہ شوہر جس بات کو راز رکھنا چاہتا ہے وہ بات اپنی اماں تک بھی نہ پہنچا پائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اشارہ سمجھ گئے ہوگے۔ اگر شوہر اس کا کچھ باتوں کو راز رکھنا چاہتا ہے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ محلے کی عورتیں تو الگ بات، عورت کی والدہ کو بھی اس راز کا پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم راز ہم سفر اسی کو کہتے ہیں۔ بڑی برکتیں ہیں شادی میں۔ ایک حدیث ضرور میں اس کے تعلق سے آپ کو سناؤں گا محترم حضرات، مگر میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں والدین کی عظمت کا بیان فرمایا ہے۔ یہ والدین ہی ہوتے ہیں کہ جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، اور جب ہم تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں یا 1 سال گزرتا ہے تو ہمارا یوم ولادت مناتے ہیں، مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ اور جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں
تو ہماری سگائی بھی کرتے ہیں، اور اللہ توفیق دیتا ہے تو سگائی سے پہلے ہمارا عقیقہ بھی کرتے ہیں۔ کتنی خوشیاں ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں اور آپ کے ماں باپ، پھر شادی بھی کرتے ہیں، تو کتنے احسان ہو گئے۔ مگر حضور فرماتے ہیں یہ احسان الگ، اولاد اپنے ماں باپ کا احسان کا اگر بدلہ دینا چاہے تو جس دن یہ پیدا ہوتا ہے اس دن ماں کا ایک جھٹکے کا پوری دنیا پوری زندگی میں ان کی خدمت کرے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میں نے جو اشارہ کیا ہے؟ لیکن سنو، یہ حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ آج کی یہ شادی الحمدللہ خانہ آبادی ہے، اس میں ان کو موقع اللہ نے ایسا عطا فرمایا جو ہر روز یا ہر مہینے کسی نہ کسی کو ملتا رہتا ہے۔ مگر اس کے تعلق سے ایک نزہۃ المجالس کی حدیث مجھے یاد آئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنی انجمنوں کو، اپنی محفلوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو۔ ایک جملہ، اور دوسرا میرے اوپر تمہارا درود پڑھنا حشر کے میدان میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ میں دعوے کے ساتھ لکھ کر دیتا ہوں وہی محفل سجتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ آج ہمیں موقع ملتے ہیں سگائی کے نام پر، شادی کے نام پر اور یوم ولادت کے نام پر، تو وہ محفلوں میں کہیں پٹاخے چھوٹتے ہیں، کہیں تاشے بجتے ہیں، کہیں ڈھول بجتے ہیں۔ ہمارے کالو بھائی قاضی کو اللہ نے پوتی کی شادی پر اکٹھا کرنے کا مسلمانوں کو موقع عطا فرمایا، تو انہوں نے شریعت کے مطابق اس محفل کو اللہ کے رسول کے درود پاک سے سجایا۔ وہ سجایا کہ نہیں سجایا؟ اور جس کے سجانے کی ضمانت حضور عطا فرما دیں، اس کی رونق میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کے بیوٹیفل ہونے میں کوئی شک پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور تم نے دیکھا ہے جن شادیوں میں ڈھول بج جاتے ہیں، تاشے اور باجوں کی جھنکاریں آ جاتی ہیں، وہ شادیاں جھنکاروں کی طلاق کی شکار ہو جاتی ہیں۔ اور جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اس کی برکت سے میرا مولا اس شادی کو اٹوٹ بندھن بنا دیتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں پاتا ہے، کیونکہ اس محفل کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے سجایا گیا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ چائے کا دور ہے تو 5 منٹ اور بڑھا دی جاتے ہیں، اور جلدی سے چائے پیجیے اور پھر انشاءاللہ تقریر کا مزہ لیجیے۔ محبت